بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ایک بار پھر جو لوگوں کے سوالات جمع ہوتے ہیں وہ میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، اور سب سے بنیادی اور اہم سوال پہلا آپ سے یہ ہے کہ کیا عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور اس کا انکاری کیا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ میرے بھائیو، یہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے نا جی، یہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے، کیونکہ ہم اس عقیدے کے خلاف جو سازشیں ہوئیں سب کانٹیننٹ میں اس سے سفر کر رہے ہیں، اور جتنا سفر سب کانٹیننٹ کے لوگوں نے اس حوالے سے کیا ہے وہ باقی علاقے کے لوگوں نے نہیں کیا۔ لہذا ختم نبوت ایک کریٹیکل ایشو یہاں پر بن چکا ہے۔ میرا اس میں جو موقف ہے وہ بڑا جو ہے وہ سخت ہے اس حوالے سے کہ میں اس ختم نبوت کو کسی ایک خاص مکتبہ فکر کے ساتھ نہیں جوڑتا۔ تو یہ ختم نبوت کے حوالے سے میرا تو سٹانس یہی ہے میرے بھائیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو شخص بھی چاہے وہ امتی نبی کا دعویٰ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارے، یا وہ بزرگ پرستی کا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے اس کے نام کے اوپر کشف اور الہام کے ذریعے کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیوائن تعلق کسی کا مانے، یا وہ عقیدہ امامت کی یہ بگڑی ہوئی شکل مانے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی ایسی ہستیاں دنیا میں موجود ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کلام کرے گا یا کرتا رہے گا، سوائے ایک ایکسیپشن کے جو سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہے، اس پہ تو اجماع امت ہے۔ مسئلہ نمبر میرا اس کے اوپر 12 حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام وہ ریکارڈڈ ہے، وہ بھی امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اس کے علاوہ کوئی ایکسیپشن اس امت کے اندر موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کشف اور الہام کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 6B ہے، جس میں میں نے ثابت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اب قیامت تک اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کے ساتھ نہ کشف کے ذریعے، نہ الہام کے ذریعے، نہ کو وحی خفی کے ذریعے، نہ وحی جلی کے ذریعے کوئی بھی ریلیشن شپ نہیں ہے، سوائے ایک ایکسیپشن کے جو بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ میری وفات کے بعد نبوت کی خبریں بین ہو چکی ہیں، ختم نبوت کی وجہ سے ختم ہو چکی ہیں، سوائے ایک چیز کے، اور وہ ہے خواب، مبشرات۔ اور پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں، تو فرمایا گیا کہ خواب، مبشرات یعنی خوشخبری دینے والے خواب۔ دین نہیں سکھایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک زندگی میں الحمدللہ دین مکمل کر کے گئے ہیں، اب کسی کو خواب میں آ کے یا کوئی اور معاملات کے ذریعے دین میں کوئی ایڈیشن نہیں ہوگی، ناٹ ایٹ آل، دین میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین مکمل کر کے گئے ہیں۔ اب اگر کسی کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ نہیں یار وہ خواب میں آگے کوئی انہوں نے ایسی چیز بتانی ہے امت کو جو پہلے بتانا بھول کے تھے، نعوذ باللہ، تو وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے۔ سورۃ المائدہ میں واضح آ گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پہ اپنی نعمت تمام کر دی، اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا۔ بخاری مسلم میں موجود ہے، یہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تھی سورۃ المائدہ کی۔ تو دین مکمل ہو چکا ہے۔ مبشرات کیا ہے کہ کوئی اچھا نیکی کا کام کر رہا ہے، وہ خوشخبری آ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کسی کو ہو سکتی ہے، اور اس حوالے سے جو بعض اہل حدیث علماء کا یہ موقف ہے کہ صحابہ کرام کے علاوہ کسی کے لیے گارنٹی نہیں ہے کہ وہ زیارت کر سکیں، بالکل باطل ہے۔ اس پہ بھی میرا جو 6B مسئلہ ہے اس کے آخری 40 منٹ اسی کے اوپر تھے۔ آپ بلکہ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میری ویڈیو کھل جائے گی، اور میں نے صحیح الاسناد حدیث سے، صحیح مسلم سے، ابو داؤد سے، ترمذی سے، باقی کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ نہ صرف صحابہ بلکہ تابعین، تبع تابعین، تبع تابعین تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لوگوں نے زیارتیں کی ہیں، اور باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو وہ مبشرات ہوں گے، خوشخبریاں، اس میں کوئی دین نہیں سکھایا جائے گا، صرف یہ کہا جائے گا یہ کام اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے، اور اس کی بھی وہ پھر پوری شرائط ہے۔ ورنہ تو آپ دیکھ لیں، کوئی بریلوی خواب دیکھ لے دیوبندی نہیں مانتا، دیوبندی دیکھ لے بریلوی نہیں مانتا، اہل حدیث دیکھ لیں یہ دونوں نہیں مانتے، شیعہ کا یہ نہیں مانتے، شیعہ ان کا نہیں مانتے۔ تو وہ خواب بھی نہیں ان کو کہنا چاہیے، خواب نہیں کہا کرنے، کہا کہ ہمارے فرقے کے، ہمارے بزرگ، ہمارے مولوی جو خواب دیکھیں گے وہ۔ تو یہ تھوڑا اس کی آپ یعنی اس کو چینج کریں، یہ نہ کہ نبی علیہ السلام خواب میں آ سکتے ہیں، نہ 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 نہ،
یہ آپ پبلک سے جھوٹ بول رہے ہیں. آپ یہ کہا کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے فرقوں کے, ہمارے بزرگوں کے, ہمارے علماء کو آ سکتے ہیں, دوسروں کو آئیں گے بھی ہم نے نہیں ماننا. طارق جمیل صاحب کا وہ جو خواب والا معاملہ آیا, کس طرح بریلویوں نے مذاق اڑایا, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے بریلویوں کا آئے گا, دیوبندی مذاق اڑائیں گے. تو یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے. تو ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی کشف نہیں کسی کے اوپر, کوئی الہام نہیں ہے, کوئی امتی نبی نہیں ہے, کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی ایکسیپشن میں نے الگ سے بتا دی. تو اس پہ جن جن لوگوں نے ڈاکے مارے ہیں وہ سب ایک لیول کے مجرم ہیں. ورنہ میں یہ کہتا ہوں یہ ختم نبوت پہ جتنی بھی تحریکیں چل رہی ہیں یہ ختم نبوت تحریکیں نہیں ہیں, یہ ایک خاص فرقے کے خلاف ہیں, اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے. اگر یہ ختم نبوت کے ساتھ مخلص ہو, سب کو ایک ہی جگہ لا کے کھڑا کریں جس طرح ہم کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں ان کی دعوت سے نقصان ضرور ہوا ہے, اسلام کا فائدہ نہیں ہوا. کیونکہ جن لوگوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں نا, ان کو تو پتا ہے کہ جناب ساڈے نے دیا کیتا نا, تو آڈیا نے اس تو ہی ود کے کیتا ہے, ٹھیک ہے, ان کو پتا ہے کلیئر, اور وہ کھول کے سامنے رکھ دیتے ہیں. باقی قرآن حکیم بالکل اپنے عقائد اور نظریات کے اندر واضح ہے. میں نے مسئلہ نمبر 40 ریکارڈ کروا دیا ہے ختم نبوت کے اوپر, اور اس میں جو خاتم اور خاتم کا دھوکہ دیا جاتا ہے, اور اس طرح قرآن حکیم سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ آیات پیش کر کے اپنا لقمہ قرآن کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ بالکل غلط ہے. ختم نبوت کے حوالے سے الحمدللہ اجماع امت ہے, اور اجماع خود اتنی بڑی دلیل ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ قرآن کی اتھینٹسٹی اجماع امت ہے. قرآن ہمارے سامنے نازل نہیں ہوا, عملی تواتر اور اجماع امت نے اسے ٹرانسفر کیا ہے. بالکل اسی طریقے سے ختم نبوت کے عقیدے کو بھی عملی تواتر اور اجماع نے ٹرانسفر کیا ہے. اگر قرآن پاک بخاری مسلم میں حدیثیں نہ بھی ہوں, تب بھی امت کا اجماع ٹرانسفر کرتا آیا ہے کہ ختم نبوت ہو چکی ہے, اب اور کسی پیغمبر نے نہیں آنا. وہ تو درجنوں آیات ہیں قرآن حکیم میں. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فاطر کے اندر, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری جس کے اندر کوئی نہ کوئی پیغمبر ڈر سنانے والا نہ آیا ہو. پھر سورہ سبا کے اندر آیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا, اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو اس سے بالکل کلیئر ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پوری انسانیت کے لیے آئے ہیں تو اب اس کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی اور پیغمبر آئے. اور پھر کیٹاگوریکل مینشن ہو گیا سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں, نبوت کی مہر ہے اور نبوت کی سیل بھی ہے. دونوں چیزیں اس کا ترجمہ ہوگا. خاتم مہر کو بھی کہتے ہیں اور سیل کو بھی کہتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ڈاکومنٹ کے اینڈ کے اوپر مہر لگائی جاتی ہے. یہ وہ جج بھی آپ کو پتا ہے نا, جب ڈیسیژن کرتا ہے اینڈ پہ جا کے قلم توڑ دیتا ہے, یہ وہ ڈاکومنٹ کے اینڈ کے اوپر سگنیچر کیے جاتے ہیں, یہ مہر لگائی جاتی ہے. جج بھی بیٹھے ہوئے ادھر. تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ اس کے بعد اب اس ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ کرنا جرم ہے, اگر آپ سٹیمپ اس سے مراد لیتے ہیں. اور اگر آپ سیل مراد لیتے ہیں تو آج بھی آپ دیکھیں ڈاک کے جو لفافے ہیں وہ سیل ہو کے جاتے ہیں, تالے بھی سیل کر دیے جاتے ہیں تاکہ اگر کوئی اس کے ساتھ ہیرا پھیری کرے تو پتہ چل جائے کہ یار اس میں کسی نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سٹیمپ آف دا پروفٹ بھی ہیں اور سیل آف دا پروفٹ بھی. سٹیمپ کا یہ مطلب لینا کہ آپ کے بعد جتنے پیغمبر آئیں گے وہ مہر لگوا کے آئیں گے, تو یہ تو مطلب اپنا لقمہ قرآن کے منہ میں ڈالنے والی بات ہے. قرآن پاک کے زمانے کے اندر جب یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ اپنے نظریات کے اندر بالکل واضح ہے. اور پھر صحابہ کرام نے کیسے سمجھا اور آگے کیسے ٹرانسفر کیا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ بڑی انٹلیکچوئل بات کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے. یعنی خاتم النبیین یا خاتم دونوں میں معنی درست ہیں. خاتم کا لفظ احادیث میں آیا بخاری مسلم میں, خاتم کا قرآن میں. خاتم کہتے ہیں ختم کرنے والا, مکمل کرنے والا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ختم نبوت آپ پر ہوئی ہے, ساتھ ہی کہا گیا آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. کیوں؟ اگر آپ کا بچہ کو مرد کی عمر تک پہنچتا تو آپ کی شان کا تقاضا تھا کہ آپ کے بچے کو بھی پیغمبر بنایا جاتا, جس طرح اگلے انبیاء کے بچے پیغمبر تھے. اور زید ابن حارثہ کو کہا جاتا تھا زید ابن محمد, منہ بولے رشتے کی ممانعت کی گئی اسلام میں.
قرآن کے اندر. اور پھر کہا کہ مردوں میں سے باپ ہی نہیں کس کے, وہ تو اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے. یعنی ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ آپ کا کوئی بچہ جوان ہوگا ہی نہیں, مرد بن ہی نہیں سکتا, کیونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے نا. تو مرد کیوں بنے گا بچہ؟ بچہ اگر مرد بنتا ہے تو اس کو پیغمبر بنانا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروٹوکول دینے کے لیے. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, صحیح بخاری میں موجود ہے. سیدنا عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام المتوفى 84 ہجری, ان سے کسی نے پوچھا, یہ یعنی بہت بعد میں فوت ہونے والے صحاب میں سے, نبی علیہ السلام کے بعد 73 ایئرز تک یہ زندہ رہے ہیں, 84 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, بلکہ 86 ہجری میں 75 ایئرز زندہ رہے ہیں. عبداللہ ابن ابی اوفا, ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا تھا؟ آپ کا ایک بیٹا ابراہیم بھی تھا, طیب بھی, طاہر بھی, قاسم بھی, 4 بیٹے. تو انہوں نے کہا میں نے ابراہیم کو دیکھا ہوا ہے, اور اگر ابراہیم, وہ تو ابراہیم بچپن ہی میں فوت ہو گیا. عبداللہ ابن ابی اوفا کہہ رہے ہیں اسی حدیث میں, اگر وہ زندہ رہتا تو یقیناً وہ بھی پیغمبر ہوتا. اچھا, اب یہ حدیث بھی ختم نبوت کے اوپر دلالت کرتی تھی, کیونکہ آیا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مردوں میں کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں. مرد ان کا کوئی بچہ بن ہی نہیں سکتا, بچپن ہی میں فوت ہو گئے, چھوٹی سی عمر میں فوت ہو گئے, شیرخواری کی عمر میں. تو عبداللہ ابن ابی اوفا نے دیکھیں یہی رزلٹ نکالا, انہوں نے کہا کہ اگر وہ زندہ رہتا تو وہ اللہ کا پیغمبر بنتا. چونکہ اللہ نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ کوئی بچہ بڑی عمر تک پہنچے گا, یہ خاتم النبیین. اور پھر اس میں انہوں نے کہا کہ چونکہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے اس لیے وہ جوانی کی عمر تک نہیں پہنچا. تو یہ چیز انڈورس ہو گئی جو میں نے یعنی تشریح کی تھی, وہ ایک صحابی سے بھی ثابت ہوگی صحیح بخاری کے اندر. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بچہ جوانی کی عمر کو نہیں پہنچا. اور آپ حیران ہوں گے کہ وہی ایک خاص مکتبہ فکر جس نے نبی علیہ السلام کے بعد اس طریقے سے ایک جھوٹی نبوت کلیم کی ہے, وہ اسی کو کہتے ہیں دیکھیں جی اس میں تو آیا کہ ابراہیم اگر زندہ ہوتا تو وہ پیغمبر بنتا, تو اس کا مطلب ہے کہ نبوت جاری ہے. یعنی آپ بات کا دوسرا مطلب بھی نکال سکتے ہیں, لیکن یہ اس کے اندر فٹ ہی نہیں بیٹھتا, اس لیے کہ وہ صحابی خود ایکسپلینیشن دے رہے ہیں کہ وہ زندہ اسی لیے نہیں رہا کہ آپ صرف خاتم النبیین ہے. اور دوسرا یہ بفرض محال بات کی جاتی ہے, یہ تو قرآن میں سورۃ الزخرف میں آیا, ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے میں اسے پوج رہا ہوتا. اب اگر اس سے کوئی یہ رزلٹ نکال لے کہ اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے, اور کہ جی یہ لم یلد ولم یولد کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں, اس میں تو واضح ہے کہ اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے. وہ بھئی یہ سمجھانے کے لیے کہ بالفرض عیسائیوں کو یہ کہا جا رہا ہے اور بت پرستوں کو کہ تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہو, وہ جیزس کرائسٹ کو جو ہے وہ ڈیوینٹی میں کلیم کرتے ہیں یا اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. تو اگر یہ جیزس کرائسٹ اللہ کے بیٹے ہوتے عیسیٰ علیہ السلام, تو اے نبی فرما دیجیے سب سے پہلے میں ان کی عبادت کر رہا ہوتا, کیونکہ اللہ کا بیٹا بھی پھر الہ ہی ہوتا نا, مخلوق تو نہ ہوتا. تو یہ سمجھانے کے لیے, اس سے وہ رزلٹ نہیں نکلتا. پھر آپ دیکھیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی جو سیاست ہے وہ ان کے انبیاء کے ہاتھوں میں ہوتی تھی. جب ایک نبی فوت ہوتا تھا تو وہ کمانڈ کسی دوسرے پروفٹ کے حوالے کر کے جاتا تھا, جبکہ میری امت کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا بلکہ یہ جو سیاسی کمانڈ ہے یہ خلفاء کے ہاتھوں میں ہوگی, اور کثرت کے ساتھ خلفاء آئیں گے. وہ خلفاء راشدین تو 5 آئے نا, ابو بکر, عمر, عثمان و علی, حسن ابن علی رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام. اس کے بعد بھی جو خلفاء ہیں وہ یعنی ٹیکنیکل لینگویج میں ان کو آپ خلفاء بول رہے ہوتے ہیں, ویسے تو ملوک ہیں, بادشاہ ہیں, علی منہاج النبوہ نہیں ہے ان کی خلافت, لیکن وہ کثرت سے حکمران چل رہے ہیں. پھر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ پہلا موقع تھا کہ مولا علی علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ میں ساتھ نہیں لے کے جا رہے تھے, عورتوں اور بچوں پہ اپنا خلیفہ چھوڑ کے جا رہے تھے. تو سیدنا علی رو پڑے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہا, یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. لیکن ساتھ ہی آپ نے کہنا نا کنو کاٹ لو ایک گل اور بھی, وہ نال فرما دی, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. کہ کوئی یہ نہ ہو کہ حضرت علی کے لیے کوئی کلیم کر دے کہ دیکھیں نا کہہ دیا وہی نسبت ہے, تو ہارون بھی پیغمبر تھے تو موسیٰ بھی پیغمبر تھے. بخاری اور مسلم دونوں میں الفاظ ہیں مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. مسلم کے الفاظ ہیں کہ میرے بعد نبوت ختم ہو چکی ہوئی ہے, یعنی مولا علی کو بھی یہ ٹائٹل نہیں ملا علیہ السلام. پھر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میری اور باقی انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ ایک بڑی خوبصورت عمارت ہو
اور وہ اس میں ایک اینٹ لگنے کی جگہ باقی ہو. جتنے لوگ گزرتے ہوں اس عمارت کی خوبصورتی کا ذکر کریں, لیکن سارے یہ کہیں گے یار یہ ایک اینٹ لگ جائے تو یہ عمارت پرفیکٹ ہو جائے گی, وہ ایک اینٹ میں ہوں. اس سے بڑھ کے اور کیسے سمجھایا جائے؟ جب جگہ یہ ایک اینٹ کی ہے تو کوئی دجال کیسے دعویٰ یہ کر سکتا ہے کہ میں یہ پیغمبر ہوں؟ وہ دجال اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے خود دجال کہا ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. یہ میں عام مولویوں والے نہیں پیش کر رہا, میں جو حدیثیں جس کتاب میں اس کے حوالے دے رہا ہوں. اگر کوئی الفاظ مسلم میں تو میں مسلم تک رہوں گا, یہ نہ کہ یہ بھی بولتا جا رہا ہے جس طرح آج کل وہ ٹیکسٹ میسج جو جھوٹ لکھ کے نیچے لکھ دیتے ہیں بخاری اور مسلم. یہ والا نہیں جائے بھائی, یہ بڑا ذمہ دار بندہ بیٹھے ہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں, ان میں سے ہر ایک کو یہ زوم ہوگا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ حدیث ابو داؤد اور جامعہ ترمذی میں آتی ہے, تو آپ نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو یہ دعوی نبوت کریں گے, اور آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور صحیح مسلم کے اندر الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 ایسی خصوصیات ہیں جو کسی اور پیغمبر کو نہیں دیں سوائے میرے. ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ نبوت کا سلسلہ ختم فرمایا, اور یہاں خاتم کے الفاظ موجود ہیں, بخوتیمہ کے الفاظ موجود ہیں کہ مجھ پر ختم کر دی نبوت. اس کے علاوہ فرمایا کہ مجھے شفاعت کا اللہ تعالیٰ نے اذن عطا فرمایا, وہ بالاذن ہے. پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی, اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا. 1 مہینے کی مسافت سے میرا روب ڈال دیا کافروں کے اوپر, اور مال غنیمت میری امت کے لیے حلال کر دیا گیا. یہ 5 کی 5 چیزیں میں نے آپ کو گنوا دی. تو صحیح مسلم میں 6 چیزیں بھی ہیں, ان میں یہ 6ٹھی چیز بھی شامل ہو گئی. تو اس طرح کے الفاظ بالکل واضح ہیں ختم نبوت کے حوالے سے, کوئی کسی کو وہم بھی نہیں آنا چاہیے. اب ہوتا یہ کہ میں وہی ایک بڑی ننگی بات کرتا ہوں اس حوالے سے کہ ہم جن مکاتب فکر کے بارے میں یہ کلیم کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یار یہ تو ہے ہی کافر ہیں, یہ تو دار اسلام سے خارج ہیں, ہم بغیر علم کے کر رہے ہوتے ہیں اپنے جذبات کے ساتھ. اگر ہم خود بھی اسی مکتبہ فکر میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں نا تو ہم اس مکتبہ فکر کو حق پہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور باقی لوگوں کو کافر سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اب اگر کوئی قدرتاً وہاں پہ پیدا ہو گیا یا کسی اور بھی جگہ پہ, آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ ان کو مارنے پیٹنے کے لیے دوڑ پڑیں, بلکہ علمی طریقے سے ان کی غلطی ان کے پر واضح کریں تاکہ ان کی آنے والی نسلیں اسلام میں واپس آ جائیں, نہ کہ ان کو جو ہے وہ غیر مسلم جو ہے پناہ دیں اور پوری دنیا کے اندر ڈش کے ذریعے اور کیبل کے ذریعے ان کا پیغام پہنچے اور سوشل میڈیا کے ذریعے, اور آپ جناب وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں. اور مجھ سے تو چونکہ قادیانی مکتبہ فکر کے لوگ بھی اس حوالے سے رابطہ کرتے رہتے ہیں ختم نبوت کو ڈسکشن کرنے کے لیے, اور میں یا وہ ہوں یا کسی بھی اور مکتبہ فکر کے لوگ ہوں, میں پازیٹیولی ان کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں, کیونکہ مجھے اللہ نے دائی بنا کر بھیجا ہے. کسی کو مارنے پیٹنے کے لیے قتل کرنے کے لیے نہیں بھیجا, بلکہ علمی طریقے سے ان کی غلطی ان پر واضح کرنے کے لیے. اور میں اس یعنی پوری تمہیدی گفتگو کے اینڈ پہ یہ خصوصاً قادیانیوں کو دعوت دوں گا اس حوالے سے, اور بالعموم باقی مکتبہ فکر کے لوگوں کو بھی, کہ ان کفریہ عقائد سے توبہ کریں. آپ کے کسی بزرگ نے آپ کے کام نہیں آنا, خود کتاب و سنت کو سٹڈی کریں اور دیکھیں کہ قرآن و سنت کے اندر کیا دلائل موجود ہیں ختم نبوت کے حوالے سے, اپنی اصلاح کریں. یہاں بھی جتنے 60 70 80 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں, یہ پیغام لے کے جائیں. کسی کے ساتھ نفرت نہ کریں. آپ یہ تصور کر لیں کہ اگر میرے ماں باپ قادیانی ہوتے, میں قادیانیوں کے گھر میں پیدا ہوا ہوتا اور میں غیر قادیانیوں کو کافر سمجھ رہا ہوتا, تو اب اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بائی چانس یہاں پہ پیدا کر دیے تو مجھے کس چیز کا زوم ہے؟ تو اس لیے میں جملہ بولتا ہوں کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ آپ کے ماں باپ قادیانی نہیں ہیں. اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی نہ لے اس جملے کو, یہ بڑا گہرا جملہ ہے. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی کلیم اس حوالے سے ایک جملہ بھی بولا تھا کہ قادیانی اگر ہمیں کافر کہنا چھوڑ دے تو ہم بھی ان کے اوپر فتویٰ لگانا چھوڑ دیں گے. یہ میں نے الزامی بات کی تھی, جس طرح کہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کافر اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہ گزر جائے. تو اللہ تو سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزار سکتا ہے, تو اللہ گزار کے تو کافروں کو بھی ڈال دے. نہیں, یہ محاورتاً بات ہے, اور یہ بڑی انٹلیکچوئل دعوت ہے. ان کو نہیں پتا, ان کی پبلک کو, کہ کبھی بھی ہمیں اس حال میں
کہ جن کے بارے میں انہوں نے نبوت کلیم کی ہوئی ہے ہم اس کو جھوٹا سمجھیں اور یہ ہمیں مسلمان مان لیں، کیونکہ وہ تو ان کو امتی نبی کلیم کیے ہوئے ہیں۔ جب امتی نبی کلیم کیے ہوئے ہیں تو نبی کا انکار کرنے والا کیا ہوا؟ کافر۔ اور اگر میں انکار کر کے بھی مسلمان رہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے نبوت کلیم کی ہوئی ہے نا وہ نبی نہیں ہے۔ یہ جج تے وکیل ہی سمجھ سکتے ہیں گل، ٹھیک ہے نا؟ ایک کان اینج کر کے پڑھا ہے کہ اگر میں ایسے شخص کو نبی نہ مانوں جس کو آپ مان رہے ہیں اس کے باوجود میں مسلمان ہوں تو اس کا مطلب ہے جس کے بارے میں آپ کلیم کر رہے ہیں وہ نبی نہیں ہے، کیونکہ نبی کا انکار کرنے والا تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، تو کافر ہی ہوگا۔ تو یہ ایک انٹلیکچوئل جملہ تھا، اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ پیش کیا جائے، یہ بہت علمی جملہ ہے۔ اور میرے پاس کچھ قادیانی بھائی کچھ عرصہ پہلے آئے تھے، اور ظاہر ہے کہ میں یہود و نصارہ سے بدتر نہیں ان کو سمجھتا، بالکل کلیئر کٹ میں اپنی ویڈیوز میں بھی کہتا ہوں، اس لیے کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، بخاری مسلم کو مانتے ہیں۔ بس جس طرح آپ کے بزرگ بابوں نے آپ کو نماز کا طریقہ بخاری مسلم سے نہیں بتایا اور پوری زندگی آپ اس طریقے سے چلتے رہے، توحید قرآن کی نہیں سمجھائی، آپ اپنے اپنے مکتبہ فکر میں دیوبند، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ جدھر جدھر لگے تھے لگے ہوئے ہیں، وہ بھی اپنے اپنے مکتبہ فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کا کام ہے آپ ان کی اصلاح کریں، اور ہمارا کام ہے کہ آپ کی بھی اصلاح کریں، ٹھیک ہے نا؟ ہم تو کہتے ہیں جو بھی غلط ہے اس کی غلطی ہائی لائٹ کرنی چاہیے، مارنے پیٹنے والا کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ آئے بھائی، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی مجھے آپ لکھوا کے لا دیں، تو آج 4-5 سال ہو چکے ہیں وہ واپس نہیں آئے، حالانکہ وہ کہہ رہے تھے نہیں ہم آپ کو مسلمان مانتے ہیں۔ میں نے کہا ایسا نہیں، آپ کا عالم دین کوئی لکھ کے دے کہ جو غلام احمد قادیانی صاحب کو پیغمبر نہ مانے وہ پیغمبر نہ مانتے ہوئے بھی مسلمان ہے، یہ لکھوا کے لیں تو میں آپ کی تکفیر چھوڑ دوں گا۔ یہ میں نے الزامی بات کے طور پہ بات کی، وہ نہیں آئے۔ تو اس کے علاوہ بھی کئی ہیں جو ماشاءاللہ رابطہ کرتے ہیں اور ان کی کلیریفیکیشنز ہوتی ہیں۔ اب یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، مجھے کبھی موقع ملا تو میں انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن کروں گا۔ بل اس وقت میں چاہ رہا ہوں کہ تازہ ایک کتاب چھپ کے آئی ہے، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہمارے جیلم شہر سے غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب امن پوری، ان کی کتاب ختم نبوت، یہ جنوری 2018 میں ہی چھپی ہے، اور اگر کوئی اس کا PDF مارکیٹ میں آ گیا تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے، میرے علم میں تو نہیں ہے۔ یہ کتاب ان کو ذرا دکھا دیجئے جی، ختم نبوت کے اوپر۔ یہ بڑی پرفیکٹ کتاب لکھی ہے انہوں نے، کچھ چیزیں ہیں جو کمزوریاں ہیں ان سے قطع نظر ظاہر ہے، انسانی کوشش ہے، کچھ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ اوورال انہوں نے الحمدللہ قرآن حکیم کی آیات سے، 40 صحیح الاسناد احادیث سے، درجنوں صحابہ کرام کے فتاوی سے، بخاری اور مسلم اور باقی کتابوں سے جو ہے وہ ختم نبوت کے اوپر ڈسکشن کی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو قادیانی مکتبہ فکر کے جو ریزرویشنز ہیں، جو ان کے دلائل ہیں، ان کے بھی بڑے انٹلیکچوئل جواب دیے ہیں۔ یہ آلموسٹ تقریباً 222 پیجز کے اوپر یہ کتاب ہے، تو یہ کتاب آپ ضرور خریدیں۔ اور اس کتاب کا میرا خیال ہے یہ میں نے اس سے کوئی کمائی نہیں کرنی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں پہ بیچنا وا۔ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب تو مطلب میرے ساتھ سخت ناراض ہیں اپنے مکتبہ فکر کی وجہ سے، چونکہ وہ ذرا اسٹرانچ قسم کے اہل حدیث عالم ہیں، تو میں چونکہ وہ کرٹیسزم کرتا ہوں تو اس لیے ان کو ہضم نہیں ہوتا۔ بہرحال ہمارا کام تو یہ کہ کوئی بھی اچھی چیز کسی کی بھی ہے وہ شیئر کروائی جائے۔ یہ جو بیت السلام پرنٹنگ پریس، یہ بھی ذرا شیئر کروا دیں، اس پہ موبائل نمبر وغیرہ بھی لکھے ہوئے ہیں تاکہ بیرون ملک لوگوں نے اگر منگوانی ہے یہ کتاب تو ان کو مل جائے گی۔ یہ پاکستان میں تو یہ کتاب مل رہی ہے 250 روپے کی، یعنی میں نے یہ 2 خریدی تھی 500 روپے کی، تو یہ ہائی لائٹ کر دیں جی، اور اتنی قریب سے کریں کہ یہ نمبر پڑے بھی جائیں نا، تاکہ جن لوگوں نے منگوانی ہے وہ پھر منگوا سکتے ہیں۔ پرنٹنگ پریس کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے، 250 روپے پاکستانی ہے، اور اگر آپ یعنی ہول سیل پہ منگوائیں شاید سستی مل جائے، تو اتنی زیادہ رقم نہیں ہے۔ ڈالرز میں کتنی بنی جی؟ 250 $2.5 کیا ہے؟ $2.25 کر لیں، آلموسٹ ڈالر ود گیا، تو $2.25 کوئی شے نہیں ہے، ایک کتاب منگواؤ۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں چونکہ ہمارے علماء دین کا بھی ایک سلسلہ اس حوالے سے ان کا ایک انکم کا ذریعہ بھی ہوتا ہے، جواز کی حد تک میں اس کو جائز سمجھتا ہوں، اپنے لیے نہیں، علماء کے چلیں ان کے لیے بھی ایک ہیلپ آؤٹ ہو جائے گی یہ چیز۔ باقی چونکہ یہ بہت اچھی کوشش ہے، میں نے ابھی تک ختم نبوت کے اوپر جتنی کتابیں پڑھی ہیں اس سے زیادہ اسٹرانگ کوئی کتاب نہیں ہے، اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر اس پہ حدیث کے نمبرز بھی لکھے ہوئے ہیں، اور بڑی انٹلیکچوئل گفتگو کی ہوئی ہے الحمدللہ۔ تمام احادیث آلموسٹ انہوں نے اس کے اندر کور کر دی ہیں۔ تو اس سے پہلے شیخ زبیر صاحب نے بھی ایک مضمون لکھا تھا، مقالات کے اندر موجود ہے، لیکن وہ اتنا پرفیکٹ نہیں تھا، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ ان کے شاگرد ہیں، انہی کے اصولوں کے اوپر انہوں نے احادیث کے اوپر صحت کے حکم لگائے ہیں، اور اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں۔
تو یہ یعنی میرا ایک علمی انصاف تھا کہ میں باقی اس کے اندر جو انہوں نے لینگویج یوز کی ہے، بعض جگہ کہیں اگر سخت لینگویج یوز ہوئی ہے تو میں پیشگی معذرت کر لوں، اس کی وجہ سے کہ میرا مزاج نہیں ہے کہ میں اس طریقے سے، اور دوسرا اس میں کمزوری اس حوالے سے بھی ہے کہ انہوں نے خاص مکتبہ فکر کو ٹارگٹ کیا ہے، وہ کمزوریوں کی کمپنسیشن میرا مسئلہ نمبر 40 آپ دیکھ لیں، یوٹیوب پہ جا کے لکھیں 40 مسئلہ MAS اپوسٹرافی والا کاما ALAH، مسئلہ کہتے ہیں عربی میں سوال کو، اور سوال ویسے ہم اردو میں کہتے ہیں لفظ سوال ہے، پیش ہے، علماء سے میں بول رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 40 مسئلہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، اور وہ آج کا ریکارڈڈ نہیں ہے، آلموسٹ 6 سال پرانی ویڈیو ہے وہ ریکارڈڈ، مسئلہ 40۔ تو میں نے اس وقت جو باتیں کی تھی، اب آپ یہ میرا کلپ جب ختم نبوت کے حوالے سے چڑھے گا تو آپ وہ باتیں سنیں گے، آپ کہیں گے یار یہ تو باتیں اس وقت بھی ہوئی تھی، اب ہمیں ذرا زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آ رہی ہیں۔ تو یہ پہلا سوال کریٹیکل تھا، تو میری چونکہ تیاری تو نہیں تھی، جو میرے دل کا درد تھا میں نے سامنے رکھ دیا، تو ابھی بھی بہت کچھ بول سکتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے باقی سوالات کو کور کریں تاکہ ٹائملی ہم فارغ بھی ہو بس اسی ضمن میں ایک سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے کفری عقائد بھی ہوتے ہیں اور ہمارے علماء کی اکثریت نے ان کو دائرہ اسلام سے خارج بھی کر دیا ہے، مسئلہ نہیں یہ، مسئلہ نہیں، اس کے بعد مسئلہ یہ کہ جب ہم ان سے لا تعلق ہو جاتے ہیں، ملنا ملانا یا اس طرح کی کوئی گیدرنگ ہی نہیں ہوتی، تو پھر ہم ان کو کس طریقے سے ختم نبوت کی دعوت دیں گے یا دائرہ اسلام میں لانے کی کوشش کریں گے جبکہ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ تعلق ختم کرنے والی تو کوئی بات ہونی نہیں چاہیے۔ آپ یعنی یہی ہمارے لوگ جو ہیں وہ باہر کے ملکوں میں جا کے یہودیوں کی عیسائیوں کی نوکریاں کر رہے ہیں، ان کے ٹوائلٹ صاف کر رہے ہیں، ادھر تو ان کو کوئی نہیں سمجھا رہا۔ ہاں کفار کے ساتھ دلی دوستی آپ نہیں رکھ سکتے، لیکن آپ معاملات کو تو لے کے چلیں گے تاکہ دعوت کا میدان نہ ختم ہو۔ دوسری طرف تو کہتے ہیں کافروں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادریں بھی بچھا دیں، یہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں نا، وہ جی بڑھیا جو ہے وہ چاہے وہ ضعیف ہی واقعہ ہے لیکن ان کے لیے تو صحیح ہے نا، وہ کانٹے بچھاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے چلے گئے۔ تو یہ مثالیں جب دے رہے ہوتے ہیں تو مطلب خود بھی یہ غور کریں۔ تو دعوت کا میدان کبھی بھی خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، تعلق قائم رکھیں اور دعوت اور اصلاح والا معاملہ کریں، لیکن اس میں یہ بھی مشورہ دوں گا کہ پہلے آپ خود بھی ایجوکیٹ ہوں۔ بڑے اکڑ کے لوگ پہنچ جاتے ہیں سامنے، آمدی الف بے نہیں ہوندی، نہ کسی آیت دا پتہ نہ کسی حدیث دا پتہ، تے ٹوٹ جاندے نے مناظرے کرن۔ تو پہلے آپ علم حاصل کریں، اس کے بعد آپ کسی کو دعوت دیں، آپ پہلے خود بھی تو ایجوکیٹ ہو نا اس حوالے سے، صحیح ٹھیک ہو گیا۔